ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، مہارت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے، کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان میں استقامت نہیں ہے۔ ہمارے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ ہے استقامت۔ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، نیا کام ہوتا ہے تو شروع میں شوق جذبہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں اتر جائیں، اگر آپ لگے نہیں رہیں گے، استقامت کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں، استقامت کہا جاتا ہے مسلسل کسی کام کو کرنا، دل جمعی کے ساتھ، شوق و لگن کے ساتھ کسی کام کو کرنا استقامت کہلاتا ہے۔ تو استقامت کے ساتھ جب انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کام میں اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کام کو شروع کرتے ہیں، ہفتہ 10 دن تک کرتے ہیں شوق و لگن کے ساتھ، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کام میں ہمیں کامیابی ملتی نہیں ہے۔ بعد میں ہم کہتے ہیں کہ اب یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی بندہ سکسیس ہوا ہی نہیں ہے، کامیابی کسی کو نہیں ملی ہے۔ تو یہ سمجھ کے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کوئی بھی آپ کام شروع کریں، اس میں ٹھہراؤ ضروری ہے، استقامت ضروری ہے، دوام ضروری ہے، لگے رہنا، ڈٹے رہنا ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان بغیر استقامت کے، بغیر لگے رہنے کے کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا، راتوں رات آپ کامیاب ہو گئے، یا 2-4 دن اس چیز میں، اس فیلڈ میں آپ نے کام کیا اور اس میں آپ ماہر بن گئے، اس میں آپ کو کامیابی مل گئی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سکسیس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہمیشہ لانگ وے میں آپ کو چلنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کی مثال کچھ اس طرح ہے، جیسے آپ کہیں کا سفر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، سفر میں تو کٹھنائیاں ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے۔ تو کیا آپ مشکلات کی وجہ سے سفر شروع کرنے سے پہلے یا سفر شروع کرنے کے بعد کچھ دور تک گئے اور وہاں سے واپس آ گئے؟ تو اس سے آپ منزل مقصود تک تو نہیں پہنچیں گے۔ فرض کریں آپ کو جانا تھا، دلی جانا تھا، آپ کلکتہ سے نکلے، 2-4 اسٹیشن پار کرنے کے بعد آپ کو لگ رہا نہیں بھائی، سفر میرے لیے بہت مشکل ہے، میں سفر نہیں کر سکتا، اتنی پریشانی جھیلنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ وہیں سے واپس اپنے گھر چلے آئے، تو کیا آپ منزل مقصود یعنی جو دلی آپ جانے کا ارادہ کر رہے تھے وہاں پہنچ پائیں گے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو سفر میں اگر آپ، یہ بھی تو ہے نا، آپ منزل مقصود تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، تمام پریشانیوں کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تب جا کے آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ شروعات میں تو کام کو بہت اچھی طرح کرتے ہیں، شوق ہوتا ہے شروعات میں، جذبہ ہوتا ہے، تو شوق اور جذبہ کی وجہ سے کام تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد کام کرنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ جیسے بہت سے نوجوان ہیں نا، ان کو شوق ہے باڈی بنانے کا شوق، باڈی بلڈنگ کا شوق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اب جب شوق ہے تو پھر باڈی بلڈنگ کرنی ہے بھائی، کسی طرح اپنے ڈولے شولے بنانے، تو شوق میں آ کے، جوش میں آ کے سب کچھ خرید لیتے ہیں، کیلا، کھجور، کشمش، بادام، پستہ، اخروٹ، سب کچھ خریدتے ہیں اور جم چلے جاتے ہیں۔ جم جانے کے بعد فیس بھی جمع کرا دی، اور پہلے دن جا کے سٹارٹنگ میں اتنی ایکسرسائز کی، اتنے ورک آؤٹ کیے، سارے ڈمبل ادھر سے ادھر کر دیا، ایک طرف کر دیا۔ اور بھائی پہلا دن ہے تمہارا، ذرا سوچ سمجھ کے کام کرو، نہیں سارے ایک طرف کر دیے۔ پہلے دن میں تو تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنی چاہیے، 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں۔ لیکن اس نے کہا کہ بھائی میں شیر کا بچہ ہوں، میرے اندر بھی طاقت ہے، اتنے سارے لوگ
کر رہے ہیں، کثرت کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں. تو ان کو دکھانے کے لیے یا شو آف کرنے کے لیے، کیونکہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جم میں، تو ان کو دکھانے کے لیے اب جناب نے کیا کیا، سارے ڈمبل ایک طرف کر دیے ادھر سے ادھر. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے بدن میں ابھی گوشت نہیں ہے، آپ دبلے پتلے ہیں، تو 5 کلو والا ڈمبل اٹھا لیں یا 2.5 کلو والا اٹھا لیں. آپ اٹھا رہے 15 کلو 20 کلو، تو ظاہر سی بات ہے آپ وہاں سے کسی طرح اپنے پیروں کے بل چلے تو آ جائیں گے، لیکن جب نیند سے اٹھیں گے تو پھر اٹھ نہیں پائیں گے. یہی ہوتا ہے کہ پہلے دن بہت زیادہ جب کوئی ایکسرسائز کر لیتا ہے تو دوسرے دن بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، بدن میں درد محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو دوسرے دن جانے کا دل نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب دوسرے دن جانے کا دل نہیں کرتا ہے تو یا پھر چلے بھی جائیں نا، چلے جانے کے بعد پھر وہی کچھ دیر تک ورک آؤٹ کیا، ایکسرسائز کی، پھر اس کے بعد گھر واپس. تو یہ کنٹینیو 1 ہفتے تک چلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ. جیسے پہلے دن 1 گھنٹے ایکسرسائز کی، دوسرے دن 45 منٹ، تیسرے دن آدھا گھنٹہ، چوتھے دن 15 منٹ، اس طرح کر کے کم ہوتے ہوتے آپ نے سوچا کہ بھائی باڈی میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. اب میں کر نہیں سکتا، باڈی میں کیا رکھا ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، صبح اٹھ کے ورک آؤٹ کرنا، یہ تو مزے کی نیند. میں کہاں سو رہا تھا، کہاں میں جم میں لگ گیا، خام کھائی. تو آپ کیا کریں گے، مایوس ہو کر چھوڑ دیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک نئی چیز کو شروعات میں اس قدر زیادہ کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کو موٹیویشن تو ملنا بہت دور کی بات ہے، آپ ڈی موٹیویٹ ہو کر وہاں سے لوٹ کر آ جائیں گے. اس وجہ سے کوئی بھی کام، نیا کام شروع کریں تو نیا کام شروع کرنے کے بعد اسے تھوڑا تھوڑا کریں، ایک ساتھ زیادہ نہ کریں، کیونکہ اس کام سے آپ کو ابھی انسیت نہیں ہوئی ہے، اس کام سے ابھی آپ کا دل جڑا نہیں ہے، دل نہیں لگا ہے. کوئی بھی کام شروع میں مشکل ہوتا ہے. اب 5 کلو کا ڈمبل جو پہلی مرتبہ اٹھائے گا، ظاہر سی بات ہے اسے بہت زیادہ بھاری محسوس ہوگا، لیکن وہی 5 کلو کا ڈمبل بار بار اٹھائے گا کچھ دنوں تک. 1-2 مہینے کے بعد اسے وہی 5 کلو کا ڈمبل ہلکا محسوس ہوگا، یعنی اب اس کی عادت ہو گئی نا. تو جو پہلی مرتبہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس کام میں یعنی تھوڑا تھوڑا کریں. حدیث میں بھی تو یہی آتا ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، اور بولو نا، جو مداومت کے ساتھ کیا جائے اور چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کوئی سا بھی کام، کسی بھی فیلڈ میں آپ اتریں، اس میں استقامت ضروری ہے. اور استقامت کیسے پیدا ہوگی؟ استقامت اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ آپ کسی کام کو شروع کریں، چونکہ وہ کام مشکل ہوتا ہے، تو آپ شوق و جذبے میں آ کر ایسا نہیں کہ اس دن میں وہ پورا کام کر لیں. بہت سے ایسے ہوتے جو نئے نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، لیکن جناب وہ یعنی شوق میں، جذبے میں تہجد، اشراق، چاست، اوابین سب کچھ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تحیت الوضو وغیرہ سب کچھ پڑھتے ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد بوریت فیل کرتے ہیں کہ نہیں یار، کہاں اتنی نمازیں کیسے پڑھوں گا. آہستہ آہستہ وہ شوق ماند پڑ جاتا ہے، جذبہ ماند پڑ جاتا ہے. پھر جو فرض نمازیں ہوتی ہے، جو سنت نمازیں ہوتی ہیں، واجب نمازیں ہوتی ہیں، وہ خود چھوٹ جاتی ہیں. تو اس لیے کوئی بھی کام، نیا کام شروع کریں، کسی بھی فیلڈ میں آپ اتریں تو نیا کام چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس میں جانکاری نہیں ہوتی ہے، زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، تو اس کام کو سیکھیں، آہستہ آہستہ سیکھیں، آہستہ آہستہ کریں، تھوڑے تھوڑے کام کریں، ایک ساتھ زیادہ نہیں. اب پہلے دن اگر آپ جم میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 15 منٹ 10 منٹ ایکسرسائز کریں، جو آسان ایکسرسائز ہوتی ہے اسے کریں. 2-2.5 کلو 5 کلو کا ڈمبل. اب میں آپ کو یہاں تو جم کرنے کا لیسن نہیں دے رہا ہوں، میں ایک دنیاوی مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اصل یہی ہے. تو اب کیا کریں گے، 2.5 کلو کا ڈمبل اٹھائیں گے یا 5 کلو کا ڈمبل اٹھائیں گے، پش اپ وغیرہ لگا لیں گے. پھر اس کے بعد آہستہ 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 جو آپ کے ٹرینر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یہی ہو جائے جب آپ پہلی مرتبہ جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے 15-20 منٹ تک آپ ایکسرسائز کریں، اس کے بعد آپ بند کر دیں. تو آپ نے ان کی بات کو فالو کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اپنی چلانی ہے کہ 1 گھنٹے تک جو یعنی سارے کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے باڈی بلڈر ہیں وہ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا. یہ پاگل پنتی کی بات ہے. تو اسی لیے استقامت ہر چیز میں ضروری ہے.
اچھا، استقامت کا فائدہ جہاں دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی دنیاوی کام میں ہوتا ہے، اسی طرح اخروی میں بھی ہوتا ہے۔ اچھے اعمال میں بھی استقامت کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، تو یہ میری ایک صلاح یاد رکھیں، جب آپ نیا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہوگا کلو جدید لذیذ، ہر جدت میں، ہر نئی چیز میں ایک عجیب مزہ آتا ہے نا، ہر نئی چیز میں مزہ چھپا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، ٹھیک؟ تو آپ زیادہ نہ کریں، اس سے کیا ہوگا؟ مایوسی ہوگی، اکتا جائیں گے۔ اب نیا سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نئی چیز ہے، اس سے انسیت نہیں ہوئی ہے، نیا فن ہے، نیا سبجیکٹ ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، چونکہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس سبق کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ اس سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے نا، حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی اپنے استاد سے جا کر حل کریں، یا جو آپ کے اچھے ساتھی ہیں جو سبق کو زیادہ سمجھتے ہیں، یا جنہوں نے اس کتاب کو پچھلے سال پڑھ لی ہے، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کر اس کتاب کو حل کرنے کی کوشش کریں، سبق کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا کہ نہیں مجھے تو کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کتاب آپ اس سال پڑھ رہے ہیں وہ کتاب آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہی کتاب جب آئندہ سال، جب آپ ایک سال آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اگلے کلاس میں پہنچ جاتے ہیں، وہی پرانی کتاب اگر آپ کھول کر دیکھتے تو وہ کتاب آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو بہت سے بچے اس طرح کرتے ہیں کہ استقامت نہیں ہوتی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، مداومت نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا سبق پڑھا رہے ہیں۔ اب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود نہیں سمجھتا ہے تو استاد کی غلطی ہوتی ہے کہ صحیح سے پڑھا نہیں رہے، تو یہ استقامت کی کمی ہے۔ اگر آپ کو کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سبق سمجھ میں نہیں آ رہا، تو استاد کے پاس جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، پھر بھی اگر نہ سمجھ میں آئے کوئی مسئلہ نہیں، لگے رہیں، آہستہ آہستہ وہی سارے اسباق جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ اسباق سب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ لگے رہنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ کے بند کر دینا یا پڑھائی چھوڑ دینا کہ میرے بس کیا، یعنی ہے ہی نہیں، پڑھنا لکھنا میرے بس میں ہے ہی نہیں ہے، میں کام کرنے کے لیے بنا ہوں، میں ٹماٹر بیچنے کے لیے بنا ہوں، اگر آپ یہ سوچ کر بند کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے زندگی میں آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی آپ کامیاب نہیں بن سکتے، کبھی کوئی ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے، سمجھ گئے؟ اسی طرح دنیاوی چیز میں بھی یہی ہوتا ہے، استقامت کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح دینی چیز میں بھی، دینی امور میں بھی استقامت کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے استقامت کے ساتھ کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مہارت ہوتی ہے، اسکل ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ایک مقام تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ کوئی سا بھی کام ہوتا ہے شروع کرتے ہیں، کچھ دنوں تک کرتے ہیں، پھر بند، کچھ دنوں تک کرتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں۔ اچھا سا اچھا کام اگر اس میں انسان لگ جائے تو 1 سال 2 سال کے بعد سکسیس ضرور مل جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ہے، قدرت نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہاں کوئی بھی چیز مفت میں یا پھر راتوں رات نہیں ملتی ہے، سکسیس راتوں رات نہیں ملتی ہے۔ کامیابی اگر آپ چاہیں کہ آپ نے رات میں خواب دیکھا یا دن میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا کہ میں یہ بن گیا وہ بن گیا، اور راتوں رات یعنی آپ اسی طریقے سے فرض کریں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ لکھ پتی یا کروڑ پتی بن گئے، خواب دیکھنے کے بعد 1 رات گزرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے؟ نہیں، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، مسلسل محنت کی ضرورت ہے، لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لگے رہیں گے، مسلسل محنت کریں گے، تب جا کے ممکن ہے کہ آپ اس خواب میں کامیاب ہو جائیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ انتہائی ضروری ہے، استقامت کے بغیر آپ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور استقامت کا معنی اور مفہوم یہ ہمیں قرآن سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے ان الذین قالوا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر جم گئے، ٹھہر گئے، مداومت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر مدد کے لیے اللہ نے ان کے لیے کیا بھیجا ہے؟ فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ تو دیکھیں ہر فیلڈ میں استقامت ضروری ہے،
سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی ایک ہونے کو مان لیا، پھر اس پر جم گئے، کسی ادھر ادھر نہیں بھٹکے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو اللہ یعنی جب وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ کو ایک مان لیا، تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیسے انعامات سے نوازے ان کو۔ دیکھیں نا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئے ہیں ان کے پاس مدد کے لیے، فرشتے آئے، تو فرشتے ایسے تو نہیں آ گئے، پہلے کام کو شروع کیا، پہلے اللہ کو مانا، پھر اس پر جم گئے، تب جا کے فرشتے آئے۔ فرشتوں کا نزول ایسے نہیں آئے، فرشتوں کا نزول کب ہوا؟ جب وہ اللہ کو ماننے کے بعد اسی میں جم گئے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، ایک مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ یعنی ایک مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کام کریں، لگے رہیں۔ بہت سی مرتبہ کوئی نیا کام ہوتا ہے جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں، تو نیا کام شروع کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بہت سے آپ کے ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے ساتھی، آپ کے ساتھ پڑھنے والے، کام کرنے والے، خود آپ کے رشتہ دار ایسے ہوں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، نہیں تیرے بس کا کام نہیں ہے، تو کیسے کر سکتا ہے یہ کام، تو کیسے کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا، تیرے باپ دادا نے کبھی کیا نہیں، تو کیسے کر لے گا، یہ تیرے بس کا نہیں ہے۔ تو ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے زندگی میں۔ یاد رکھیں، آپ کو کوئی انگلی پکڑ کر آگے نہیں بڑھائے گا۔ جب آپ نے چلنا نہیں سیکھا تھا، عجیب ایک یعنی فطرت ہے، عجیب ایک نیچر ہے کہ جب آپ چل نہیں پاتے تھے تب آپ کو لوگ انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش کرتے تھے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے تھے، لیکن جب آپ نے چلنا شروع کیا، آگے بڑھنا شروع کیا، آپ نے آگے قدم رکھنا شروع کیا، تب آپ کے رشتہ دار آپ کے اپنے آپ کے قدم کو کھینچ کر پیچھے کی طرف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی کی حقیقت۔ تو جب ایسے ہیں، اپنے نہیں ہیں، تو پھر کسی اور کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، کچھ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو ان کا مشورہ آپ سن سکتے ہیں، اس کام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتری کیا ہے۔ جو تجربہ کار انسان ہے ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایرا گیرا آ کر اگر آپ کو آپ کے کام سے روکے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں تو ان کی باتیں نہیں سننی۔ بہت سی مرتبہ انسان کو بہرا بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ بہرا بنیں گے، کیوں بہرا بننا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو مایوس کر دیں گے۔ اگر آپ ان کی باتوں کو سننے لگے تو آپ مایوس ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بہت سے ایسے لوگ، آپ کے ساتھی جن پر آپ جان نچھاور کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار جن کے لیے آپ یعنی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، آپ کے جو اپنے ہیں، وہ آپ کو ترقی یافتہ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس وجہ سے کام شروع کرنے کے بعد کسی کی پرواہ نہیں کرنا ہے، بہرا بن جانا ہے۔ آپ لگے رہیں۔ وہی لوگ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے، جو آپ کو کہہ رہے تھے کہ تیرے بس کا نہیں ہے، جب آپ ایک مقام تک پہنچ جائیں گے، سکسیسفل انسان بن جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، یہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ کا ٹائم لینے کے لیے۔ یہی لوگ پھر یعنی تالی بجائیں گے، آپ کی شہرت دیکھ کر واہ واہ کریں گے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیسے تم نے کیا یار، ہم تو سوچ رہے تھے یار تم نہیں کر پاؤ گے، کیسے کر لیا۔ تو پھر وہی لوگ تمہارے پاس آئیں گے، وہی لوگ تم سے وقت مانگیں گے، وہی لوگ تمہارے پاس وہ ہنر سیکھیں گے، وہ ملکہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، یار ہمیں بھی سکھا دو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، مگر تم نے کر کے دکھایا، بہت اچھی بات ہے یار، بہت اچھی بات ہے یار کاش ہم بھی سیکھ لیتے، ہمیں بھی سکھا دو، یہ کہیں گے۔ اس وجہ سے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ زندگی میں بہت سی مرتبہ آپ کو ضدی بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ ضدی نہیں بنیں گے، ہر کسی کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو لائف میں کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میری ان نصیحتوں کو، ان باتوں کو یاد رکھے اور اپنے کام میں گامزن رہے۔ اللہ ہمیں اچھے اعمال میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ استقامت 100 کرامتوں سے بہتر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنا سٹارٹ کیا، اگر استقامت نہیں ہے، آج پڑھنا سٹارٹ کیا، کل چھوڑ دیں گے، تو اس سے کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں فائدہ۔ تو اگر آپ لگے رہیں، اگر صرف فرض ہی پڑھ رہے ہیں، اس تہجد پڑھنے والے سے آپ بہتر ہیں جو 1-2 دن تہجد پڑھنے کے بعد فرض نماز ہی چھوڑ دیں۔
یعنی یا پھر رات جاگ کر پوری رات جاگ کر کیا کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں مگر فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، تو یہ کوئی استقامت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں اچھے اعمال میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے پرہیز کرنے کی، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔